تو بھی ہے شیوائے ارباب ریا میں کامل، تو بھی ہے شیوائے ارباب ریا میں کامل، دل میں لندن کی ہوس، لب پہ تیرے ذکر حجاز۔ کیا ریاکاری ہے تم لوگوں کی جس میں تم اتنے ماہر ہو، میں سوچتے ہو کہ بس لندن میں جانے کی ایک ہوس ہے آپ کی کہ میں لندن چلا جاؤں، میں فلاں جگہ چلا جاؤں، میں وہاں جائیدادیں بنا لوں، وہاں بنا لوں۔ اب آپ کے لب کے اوپر کچھ اور چیزیں ہیں۔ یہ لیڈر اپنے لوگوں سے محبت سے محروم کیوں ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ اس سے پہلے والے وی لاگ میں میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ بنگلہ دیش میں کیا کرائسس چل رہا ہے، کیسے شروع ہوا، اور اس کا اینڈ رزلٹ جب ہم وی لاگ ریکارڈ کر رہے تھے تو خبر آئی کہ وہ حسینہ واجد ملک سے فرار ہو گئی ہیں ریزائن کرنے کے بعد، بلکہ ان سے ریزائن کروایا گیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی اس کے اوپر مزید ڈیٹیل، یہ والا وی لاگ آپ کے لیے دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے، اس کو خاص طور پہ اینڈ پہ جا کے ضرور دیکھیے گا۔ میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ ایکچولی ہوتا کیوں ہے۔ یہ جو اس کو بنگلہ دیش ہو یا کوئی اور مسلم ملک ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا، یہ آخر ہمارے ہاں اس مسلم ورلڈ میں یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، یہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا، تو اس کو اینڈ پہ جا کے اس وی لاگ کو ضرور سنیے گا پلیز۔ دیکھیے تاریخ کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر کون ہوتے ہیں؟ وہ ڈکٹیٹر، یا یوں کہیے کہ سب سے برے ڈکٹیٹر کون ہوتے ہیں؟ ویسے تو ڈکٹیٹرشپ ویسے بری چیز ہے، اس کو کیا ہم اس کی تعریف تو نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑا ڈکٹیٹر وہ ہوتا ہے جو اپنی ہی قوم پر ظلم کرے۔ یعنی ایک ڈکٹیٹر وہ بھی ہے جو کہ ڈکٹیٹر ہے لیکن اپنی قوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور پھر دوسروں کو انویٹ کرتا ہے، دوسری قوموں پہ جا کے حملہ کرتا ہے اور ان کو جا کے فتح کرتا ہے، وہاں جا کے ظلم کرتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ برا ڈکٹیٹر وہ جو اپنی قوم پر ظلم کرے، اور حسینہ واجد ان میں سے ایک تھی۔ آفیشیل سورسز کے مطابق 300 سے زیادہ اسٹوڈنٹ مارے گئے ہیں، جبکہ جو ان آفیشیل سورسز ہیں اس کے مطابق تقریباً 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں مارے گئے ہیں۔ اس میں بے شمار وہ لوگ بھی ہیں جو کہ پیلٹ گن، جو کہ آپ نے سنا ہوگا، بڑے عرصے سے آپ سن رہے ہیں کہ کشمیر میں انڈین فورسز بھی پیلٹ گن استعمال کر رہی ہیں۔ وہ ہوتا ہے جو کہ وہ ایک کلسٹر آتا ہے پورے کا پورا، وہ آپ آ کے آنکھوں میں لگتا ہے، کان میں لگتا ہے، سر پہ بھی لگتے ہیں، لیکن اس سے سب سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں لگتا ہے، جس گروپ کو لگتا ہے وہاں پہ آنکھیں زیادہ ضائع ہوتی ہیں۔ یہی پیلٹ گنز جو ہیں حسینہ واجد نے اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کی ہیں بنگلہ دیش میں، جن سے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت افسوسناک عمل ہے۔ آپ بتائیے کہ جہاں پہ اس طرح کی پیلٹ گن استعمال کی جائیں، لوگ اس کو کیسے بلا سکتے ہیں اور کیسے اس کو اپنے لیڈر مان سکتے ہیں جو اتنا ظلم کریں۔ آج 6 تاریخ ہے اور کل 5 اگست کو 2:30 بجے حسینہ واجد اپنی بہن کو لے کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے انڈیا فرار ہو گئی، جہاں سے وہ لندن جانے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے جا پائیں گے نہیں، یہ ابھی بعد میں اس بات کا پتہ چلے گا۔ اس تاریخ کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسٹوڈنٹ کسی بھی کلٹ کے پیچھے نہیں تھے، یعنی کسی اور کو بچانے کے پیچھے نہیں تھے، یعنی کسی شخصیت کے پیچھے نہیں تھے۔ اصل بات جو ہے ہمارے یہاں سب سے بڑا ڈرامہ یہ ہے کہ ہم بہت حد تک شخصیت پرست ہو گئے۔ دیکھیے حاکمیت صرف اللہ کی ہے اور آپ کو صرف اسی کو فالو کرنا ہے، اور اس کے بعد آخری نبی اور ان کی تعلیمات۔ ہم جو کسی شخصیت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، آپ دیکھیے مغرب کی جمہوریت کیا ہے، وہاں پارٹیاں ہیں، اس پارٹی میں ہر 4 سال کے بعد ان کے اندر ایک سسٹم ہے، وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ ایک شخص کو نامینیٹ کرتے ہیں، وہ شخص آتا ہے اور وہ الیکشن لڑتا ہے، اور وہ ہر 4 سال بعد ایک ڈفرینٹ بندہ ہوتا ہے، یا وہ میکسیمم 2 ٹرن کے لیے ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہو اور اس کے پیچھے ساری لوگ لگے ہوئے، بس یہ ہے تو ملک بچے گا، یہ نہیں ہے تو ملک گیا۔ تو یہ اس طریقے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ اسٹوڈنٹس کسی کلٹ کے پیچھے یا کسی شخصیت کے پیچھے مرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اپنے لیے نکلے تھے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، یعنی کون سا؟ کوٹا سسٹم۔ اور اس طرح انہوں نے اس تاریخ کو کامیاب بنایا اور وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا۔ اس طرح اسی کوٹا سسٹم کو آپ ہمارے ہاں جو کوٹا سسٹم تھا اس کے تحت اس کو دیکھ لیجئے، یعنی وہ کوٹا سسٹم سندھ کے
ان دور دراز علاقوں کے لیے جہاں پہ صحیح سکولز نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں، یونیورسٹی نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو وہ جابز دی گئیں جس کے وہ حقدار نہیں تھے، صرف وہ اس کوٹا سسٹم کے تحت۔ ہوا کیا، جب ایک انکیپیبل آدمی جس کو وہ جاب آتی نہیں ہے، آپ اس کو لا کے اس جاب پہ بٹھائیں گے تو کیا ہوگا، وہ سسٹم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ چیز چل ہی نہیں پائے گی۔ یہ اسی کوٹا سسٹم کے تحت یہاں بھی یہی مسئلہ تھا، جو کہ حسینہ واجد نے 30% کوٹا رکھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 71 میں فوج کے خلاف بغاوت کی اور فوج کے خلاف کھڑے ہو کر لڑے، اور ان لوگوں کے لیے صرف 44% میرٹ بیس گورنمنٹ جابز بچیں جنہوں نے اس وقت مخالفت کی کہ ہمیں پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے تاکہ ملک مضبوط رہے۔ ان سب کے لیے ان کو سزائیں دی گئیں، ان کو پھانسیاں دی گئیں، اور ان کے لیے یہ میرٹ بیس سسٹم تھا، اس کے تحت کم سے کم جاب مہیا کی گئی۔ جب یہ سارا ہنگامہ شروع ہوا 26 جولائی کو ایک نہید اسلام صاحب تھے، ان کو اٹھا کر ان پہ تشدد کیا، یہاں سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا۔ اسی طرح پھر 31 جولائی کو جماعت اسلامی کو بین کر دیا گیا، اور اس طرح اسٹوڈنٹس نے 1 اگست کو یہ بڑے پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا۔ 3 اگست کو آرمی کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ کیا، جو 4 اگست کو اناؤنس کیا گیا، کہ ہم اپنے لوگوں پہ مزید فائر نہیں کریں گے۔ اس طرح 4 اگست کو مزید کریشز شروع ہو گیا جب آرمی نے یہ اعلان کیا، اور 5 اگست کو اسٹوڈنٹس نے یہ اعلان کیا کہ آج فائنل پروٹیسٹ کا فائنل راؤنڈ ہوگا گورنمنٹ کے خلاف۔ جب یہ چیز ہوئی تو بہت سخت کلیشز ہوئے، جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے، اور خاص طور پہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں، بچیاں جو تھیں یونیورسٹی کی اور کالجز کی، ان کو پولیس نے تاگ کے گولیاں ماری، جس سے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، اور پروٹیسٹ میں بہت زیادہ تیزی آئی، اور اس طرح حسینہ واجد کو فائنلی آرمی نے ریزائن کروایا، اور وہ ان کو ہیلی کاپٹر دیا گیا، اور وہ انڈیا کی طرف فلائی کر گئی، وہاں پہ فرار ہو گئی۔ یہ یاد رکھیے، یہ ایک ایسا پروٹیسٹ ہے جو لیڈر لیس تھا، اس میں کوئی شخص اس پروٹیسٹ کو لیڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس طرح کے جو لیڈر لیس پروٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ ہوا تو ٹھیک، وہ فرار ہو گئی، اور ایک طرح کا وہاں پہ گورنمنٹ اب بن جائے گی، انٹرم گورنمنٹ الیکشن ہو جائیں گے، لیکن اس کے کچھ نقصان بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ٹوٹل کیوس بھی ہو سکتا ہے، جیسے کچھ عرب ممالک میں ہوا، جہاں پہ جتنے بھی پروٹیسٹ تھے وہ سارے لیڈر لیس تھے۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ اس کا کیا حشر ہے، لیبیا کا دیکھ لیجئے، شام کا دیکھ لیجئے، مصر کا دیکھ لیں، یہ ان سارے ملکوں کا حال دیکھ لیں آپ، کہ کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، اور یہ سارے ملک ٹوٹلی بدحالی کا شکار ہیں۔ تو یہ ٹوٹل کیوس بھی ہو سکتا ہے اس طرح بنگلہ دیش میں بھی۔ دوسرا، شاید میں بھی ملٹری اپنا رول لمبا بھی کر سکتی، اور تیسرا یہ کہ لا لیسنس بھی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ جب کیوس ہوگا تو ظاہر ہے لا لیسنس بہت زیادہ بڑھے گی۔ بٹ اسٹوڈنٹس کا، میں نے پہلے ویلوگ میں کہا کہ اسٹوڈنٹس کا بڑا صاف کہنا یہ ہے کہ وہ کسی طرح کے ملٹری رول نہیں ایکسیپٹ کریں گے، وہ ایک مکمل جمہوریت چاہتے ہیں، ایک صاف اور شفاف جمہوریت جس میں میرٹ ہو، انصاف ہو۔ حسینہ واجد تھی، یہ 4تھی دفعہ جنوری میں وزیر اعظم بنی تھی، اور وہ بھی ملٹری کی سپورٹ سے، یعنی بہت زیادہ دھاندلی کی گئی تھی، ان کو ملٹری کی سپورٹ تھی۔ اپوزیشن پارٹی کی خاص طور پہ خالدہ ضیاء صاحبہ جو تھیں وہ جیل میں تھیں، جماعت اسلامی جو تھی وہ ویسے ہی بڑے عرصے سے زیر تاب تھی، اور اس کے کئی لوگوں کو پھانسی دے دی گئی تھی، اور ایک ٹوٹل فیشن کا دورہ تھا۔ اس سب کے ہوتے ہوئے حسینہ واجد 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن گئی، ڈکٹیٹرشپ کا یہ حال تھا۔ حسینہ، یہ یاد رکھیے کہ حسینہ واجد جو تھی وہ بڑی پرو انڈین تھی اپنے باپ کی طرح، ان کے والد بھی کوئی خاص محب وطن آدمی نہیں تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ 71 میں ان کو ووٹ ملے تھے، انہیں اکثریت حاصل تھی، گورنمنٹ ان کو ملنی چاہیے تھی، بٹ اگر آپ کو گورنمنٹ نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہی ملک کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیں اور اپنے ہی ملک کو توڑنے کی بات کریں۔ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بہت سارے جائز طریقے بھی ہیں۔ یہی مسئلہ تھا اس مکتی بانی کا اور ان لوگوں کا جن کو آج حسینہ واجد رضاکار کہہ رہی ہیں۔ ان رضاکاروں کا کہنا یہ تھا اس وقت کہ ہمیں اکٹھا رہ کے اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے، اس کے لیے لڑنا چاہیے۔ شیخ مجیب الرحمن نے مکتی بانی کو کھڑا کر کے فوج کے خلاف لڑا دیا، تو اس لیے
وہ کوئی اتنے خاص محب وطن نہیں تھے جن کی آج ہم بات کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ محب وطن تھے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ حسینہ واجد بڑی پرو انڈین تھی اپنے باپ کی طرح, اور اس طرح ان کے والد نے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مکتی بانی بنا کے پاکستانی فوج کے خلاف لڑایا, اور پاکستانی فوج کو شکست ہوئی اور یہ ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس میں بھٹو صاحب کا بھی بہت بڑا رول ہے, جو کسی سے بھی ڈاکہ چھپا نہیں ہے. 5 اگست کو جب یہ فائنل راؤنڈ ہوا تو اس کا رزلٹ واپس وہی تھا کہ ان سے ریزائن کروا کے پھر ان کو 2:30 بجے ہیلی کاپٹر پہ اٹھا کے انڈیا بھیج دیا گیا, جہاں سے وہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیٹسٹ خبر کیا آتی ہے, وہ UK جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی اسائلم کے لیے. ظاہر ہے اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جن کی روٹس اپنی مٹی کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی, اپنے لوگوں کے اندر نہیں ہوتی, اور ان کے احساس سے باہر ہوتے ہیں, ان کے پاس آخری حل یہی ہوتا ہے کہ وہ یا لندن چلے جائیں یا کہیں اور جہاں ان لوگوں کے پیسہ ہوتا ہے, جہاں ان کی جائیدادیں ہیں. یہی ہمارا ڈیلیما ہے اور یہی شاید ہوگا. اچھا, جیسے میں نے شروع میں کہا, اس سارے کیوس کا, اس سارے جو ہنگامہ ہوا اور جس کے بدلے میں حسینہ واجد کو گورنمنٹ چھوڑنی پڑی. اب آئیے اس کی ذرا اس کے اندر جھانکیں کہ یہ ہوا کیوں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کوٹا سسٹم جو کیا تھا, جس کے تحت وہ کوئی 55-56%, جس میں 30% مکتی باہنی والوں کا تھا, وہ تھا. لیکن یہ اس کی ایک ریزن تھی. دوسری ریزن جو میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے, جو آپ آج جس جمہوریت کو ہم فالو کرتے ہیں, مغربی جمہوریت, پتہ نہیں ہم ان کی بہت ساری چیزوں کو تو فالو کرتے ہیں جس میں کپڑے اتار کے ہم ڈانس کرنا اور بے حیائی اور بے غیرتی, یہ سب چیزیں تو ہم ان سے سیکھتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ. بٹ ان کی اچھی باتیں ہم کیوں نہیں سیکھتے پھر؟ یعنی وہ اچھی جمہوریت, جیسے میں نے آپ سے اس سے پہلے اوپر کہا کہ ایک پارٹی ہے جس میں سے ہر 4 سال بعد ایک الیکشن ہوتا ہے ملکی لیول پہ. اس ہر پارٹی اپنا ایک لیڈر سامنے لاتی ہے کہ جی اس دفعہ ہمارا یہ لیڈر یہ ہوگا, یہ الیکشن لڑے گا. وہ لوگ شخصیت پرستی پہ یقین نہیں رکھتے. ہم شخصیت پرستی پہ یقین کیوں رکھتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, ہم یہ کوٹا سسٹم اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا اور پریزیڈنٹ کا اور گورنر کا اور اس طرح لوگوں کا جو ایک ان کو کوٹا دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, اس کو oblige کر سکتے ہیں, اتنے پیسے اس کو دے سکتے ہیں. یہ جو ہم فنڈس اس طرح کے لوگوں کے رکھتے ہیں اور پھر وہ اپنی مرضی سے ان فنڈس کو خرچ کرتے ہیں, وہ فنڈ جو کہ ایکچولی پبلک فنڈ ہوتا ہے, اس کو وہ اپنی مرضی سے جدھر چاہیں خرچ کریں, جس سے یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں. یعنی وہ کسی کو زمین الاٹ کر دیں, وہ کسی کو پیسے دے دیں, وہ کسی کو کچھ کر دیں, یہ سب چیزیں. آخر یہ سیاستدان اپنی مٹی سے کیوں جڑے ہوئے نہیں ہیں؟ اپنے لوگوں کے لیے زندہ کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ آج اپنے لوگوں کے لیے زندہ ہوتے, میں حسینہ واجد کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ زندہ ہوتی, وہ اپنے وہاں میرٹ سسٹم اس کے یہاں قائم ہوتا. یہ میرٹ سسٹم نہ صرف گورنمنٹ جاب میں, ہر جاب میں چھوٹی سے چھوٹی جاب سے لے کے بڑی سے بڑی جاب تک اگر اس میں میرٹ ہو اور اس میں انصاف ہو, تو شاید حسینہ واجد کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. یہ وہ روح جس پہ ہم یقین نہیں رکھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اگلے 50 سال لیڈر رہوں, حالانکہ وہ رہنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے 5 سال اچھا کام کیا, کسی اور کو آنے دیجئے, ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو, یا کم سے کم اپنے ان 5 سالوں میں یا 4 سالوں میں یا 10 سالوں میں جو بھی آپ نے حکومت کی, اس خوبصورت جمہوریت کو جس کا آپ نعرہ لگاتے ہیں اس کو قائم کیجئے. اس خوبصورت انصاف کو جس کی آپ بات کرتے ہیں اس کو نافذ کیجئے. اقبال نے شاید ایسی لوگوں کے لیے جو حسینہ واجد ٹائپ کے لوگ ہیں اس کے لیے کیا خوبصورت کہا. انہوں نے کہا, تو بھی ہے شیوائے ارباب ریا میں کامل, تو بھی ہے شیوائے ارباب ریا میں کامل, دل میں لندن کی ہوس, لب پہ تیرے ذکر حجاز. کیا ریاکاری ہے تم لوگوں کی جس میں تم اتنے ماہر ہو. میں سوچتے ہو کہ بس لندن میں جانے کی ایک ہوس ہے آپ کی کہ میں لندن چلا جاؤں, میں فلاں جگہ چلا جاؤں, میں وہاں جائیدادیں بنا لوں, وہاں بنا لوں. اب آپ کے لب کے اوپر کچھ اور چیزیں ہیں. یہ لیڈر اپنے لوگوں سے محبت سے محروم کیوں ہیں؟ یہ آپ تو کبھی سوچیں. آپ
ہمیشہ غیروں پہ بھروسہ کر کے بھاگنے کی فکر میں کیوں رہتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ اپنے لوگ ہی ہیں جنہوں نے انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے، اور یہ اپنے لوگوں کے خوف سے ہی بھاگ رہے ہیں۔ اگر یہ سب کام نہ کریں جس کا میں نے ذکر کیا، اگر وہ میرٹ سسٹم قائم کریں، اگر وہ صحیح جمہوریت راج کریں، اپنی ذات کو ترجیح نہ دیں، انصاف کا سسٹم قائم کریں، ظلم کے سسٹم کو ختم کریں، صحیح تعلیم دیں، بچوں کے لیے برابر مواقع مہیا کریں، میرٹ بیس سسٹم ہو، جس کا حق ہے، جس کو جس جگہ ہونا چاہیے وہ وہاں پہ ہو، تو یہ شاید ہمیں ایز اے قوم یا ہمارے جو لیڈرز ہیں، خاص طور پہ مسلم لیڈرز، ان کو یہ دن دیکھنا نہ پڑے، اور شاید ان کو کہیں جا کے اسائلم لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔